کے آنے کے بعد ہمیں زیلنسکی کا جو اسٹانس ہے وہ چینج ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے بھی اندرون خانہ زیلنسکی کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ جو اب اس وقت جو ہے وہ امریکہ ہے وہ اب زیادہ مدد نہیں کرے گا یوکرین کی سارے علاقے واپس لینے میں. تو یوکرین کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے تو وہ کسی طرح نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے اور یوکرین فال ہونے سے، یوکرین کو تباہ ہونے سے، یوکرین کو ٹوٹنے سے بچائے. کیونکہ اگر یوکرین فال ہو جاتا ہے تو پھر یہ امریکہ یا اس کی سیکیورٹی کے لیے بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو دیز آر دا میجر ریزنز وائی امریکہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ان سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور ان سب چیزوں کو بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے. دیز آر دا ویری امپورٹنٹ تھنگ. اس کے علاوہ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ زیلنسکی کی ٹون میں جو ہے وہ فلیکسیبلٹی آ رہی ہے. زیلنسکی جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ جو علاقہ میرا لوز ہو چکا ہے میں اس علاقے کی بات نہ کروں، میں پیس کی بات کروں، میں امریکہ سے کوئی سیکیورٹی گارنٹی لے لوں یا اور یہ جنگ ختم ہو جائے. تو دیکھیے یوکرین کا نیٹو میں جانا اتنا آسان کام نہیں ہے. نیٹو کے ممالک بھی یوکرین کا نیٹو میں آنے کے ایک سخت مخالف ہیں. بہت سارے جو ممالک ہیں نیٹو کے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ یوکرین نیٹو میں آئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یوکرین نیٹو میں آتا ہے تو پھر ان کی سیکیورٹی کو بھی خطرہ ہوگا بہت زیادہ. رشیا پھر سب کو نہیں چھوڑے گا، رشیا پھر ایک طرح سے ایک زخمی شیر کی طرح سب کے پیچھے پڑ جائے گا. اس وجہ سے یوکرین نیٹو میں نہ آئے. بہت سارے نیٹو کے ممالک بھی اس چیز کو کہہ رہے ہیں بار بار. ایون صدر ٹرمپ بھی جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ نیٹو میں یوکرین نہ آئے. لیکن یوکرین ایک چیز جو ہے وہ اچیو کر لے گا اگر یہ سیز فائر ہوتا ہے. میرا تجزیہ یہ ہے کہ یوکرین کہیں نہ کہیں امریکی سیکیورٹی گارنٹی لے لے گا. امریکی فوجیں جو ہیں وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو جائیں گی. امریکی فائٹر جیٹس بھی ہمیں یوکرین میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ یوکرین کو اگر امریکہ نیٹو کا حصہ نہیں بناتا تو یوکرین کو امریکہ کسی نہ کسی چیز کی سیکیورٹی گارنٹی دے دے گا کہ آپ کو آنے والے وقت میں روس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو پھر ہماری فوجیں آپ کے بارڈرز پہ ہیں، ہماری فوجیں آپ کا دفاع کر لیں گی. اور روس پھر ظاہری بات ہے کبھی بھی اٹیک نہیں کرے گا یوکرین پہ، کیونکہ اگر امریکی فوجیں جو ہیں وہ یوکرین میں ہوئیں تو پھر روس کے لیے آسان نہیں ہوگا اٹیک کرنا. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمیں اور زیادہ جو ہے معاملات نئی جو ہے وہ پیش رفت کی طرف نظر آئیں گے اور آنے والے وقت میں معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ نئی ڈائریکشن پہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. اگلا جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب میں سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود ماریا زخاروویا جو ہیں وہ ایک اسپوکس پرسن ہے، اسپوکس وومن ہے بیسیکلی وہ رشین فارن منسٹری کی. ان صاحبہ نے ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دا یو ایس moves are blackmail. She also warned that restarting arms supplies to Ukraine is a signal to abandoning the peace process. اچھا روس کی طرف سے بھی ہمیں اب سگنلز آ رہے ہیں بہت زیادہ. روس یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جو پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز یا ڈفرینٹ جو ابراہم ٹینکس اس طرح کی چیزیں جو آسٹریلیا اور امریکی یا ویسٹرن ممالک بھیج رہے ہیں یوکرین میں، یہ جو ہے یہ بلیک میلنگ کا سگنل ہے. یا جو صدر ٹرمپ جو بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہم رشیا پہ جو ہے وہ سینکشنز لگا دیں گے، یہ بلیک میلنگ ہے. اس سے پیس اچیو نہیں ہوگا. لیکن دیکھیے ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ پیس آلویز کمز فرام اسٹرینتھ. جب تک پیس جو ہے وہ تب تک نہیں آتا جب تک جو ہے وہ کوئی ملک اسٹرینتھ شو نہیں کرتا یا اپنی پاور شو نہیں کرتا یا اپنی مائٹ شو نہیں کرتا. تو پاور پالیٹکس جو ہے وہ جنگ میں بہت کام آتی ہے. اگر آپ کے پاس مسلز ہیں، آپ کے پاس پاور ہے تو آپ کبھی بھی فال نہیں کریں گے، آپ پوری دنیا پہ راج کریں گے. اب دیکھیے یوکرین کمزور ملک ہوتے ہوئے بھی ابھی تک روس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. اس کی جو بیکنگ کر رہا ہے وہ اس ٹائم امریکہ کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ ریسورسز ہیں. پھر نیٹو کی افواج جو ہیں وہ اس ٹائم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہیں ویپنری یوکرین کو. تو یوکرین کا فال کرنا تو آسان نہیں ہے، لیکن جو چیز سب سے مشکل ہے اس ٹائم وہ پیس اچیو کرنا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. کہ ہم یہ اس سال کے چوتھے سال میں جا رہے ہیں، 3.5 سال اس جنگ کو ہو چکے ہیں، جس میں یوکرین کے بھی بہت نقصان ہوا ہے اور روس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. لیکن یوکرین کا نقصان زیادہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس کا 20 سے 25% علاقہ جو ہے وہ آلریڈی رشیا نے کیپچر کر لیا ہے اور وہ واپس ابھی تک نہیں کر پا رہا. اس چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ یوکرین پہ پریشر بھی ہے. صدر زیلنسکی پہ بہت پریشر ہے کہ وہ کسی طرح اس جنگ کو کہیں نہ کہیں ختم کریں. اس لیے انہوں نے کہیں نہ کہیں سے فلیکسیبلٹی شو کر دی ہے کہ میں جو ہے وہ لوگوں کی پرواہ کرتا ہوں، میں لینڈ یعنی علاقے کی پرواہ نہیں کرتا. اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کونڈولیزا رائس جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ رہ چکی ہیں جارج ایچ ڈبلیو بش کے دور میں. جارج ایچ ڈبلیو بش کے دور میں جو ہے وہ مڈ 2000s میں سیکرٹری آف اسٹیٹ رہ چکی ہیں امریکہ کی. انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا ہے. اسٹیٹمنٹ انہوں نے یہ دیا ہے کہ ٹرمپ tougher stance a possible turning point in the Ukraine war.